حضرت مولانا اسجد صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اشک فرقت آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، کافی دیر سے ہم اور آپ بچوں کا پروگرام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام دیکھ کر ہم سب کو اندازہ ہو گیا کہ ماشاءاللہ اس مکتب کی کوشش کامیاب ہے، نتیجہ بہت اچھا ہے۔ ابھی مفتی صاحب بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے امتحان لیا ہے، پھر بچوں کا پروگرام بھی انہوں نے کرایا ہے۔ مجھ سے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں کی محنت بہت اچھی ہے، اور آپ نے خود دیکھا تعلیم کی اہمیت اور ضرورت پر مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، اس لیے کہ مفتی صاحب مغرب کے بعد کہہ چکے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا ارشاد، مختصر سی ایک بات، ایک حدیث آپ کو سنائی ہے۔ اسی کی روشنی میں انشاءاللہ 25 سے 30 منٹ، زیادہ نہیں، 25 سے 30 منٹ اپنے لیے اور آپ کے لیے کچھ ضروری باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ وقت میں نے اس لیے متعین کیا ہے تاکہ آپ اطمینان سے بیٹھے رہیں، ورنہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مولویوں کے پلے پڑ گئے اور نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے میں نے کہہ دیا 25 سے 30 منٹ ضروری باتیں آپ کے لیے، اپنے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہم سب مانتے ہیں کہ قرآن ہماری ہدایت کا سامان ہے۔ قرآن کا مکتب ہے، قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، وہی پڑھایا جا رہا ہے، وہی آپ نے سنا ہے۔ تعلیم کی حد تک ہندوستان بھر میں، ہمارے میوات میں بھی خوب عام ہو چکی ہے تعلیم کی کوششیں، اور مکاتب کے ذریعے، مدارس کے ذریعے۔ لیکن میرے بھائیوں، اصل قرآن کیوں نازل ہوا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، یہ ہماری اور تمہاری رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور واپس ہم اپنی جنت میں کس طرح پہنچ سکتے ہیں۔ میرا اور آپ کا، تمام انسانوں کا اصلی وطن جنت ہے، تو ہم واپس کیسے اپنی جنت میں پہنچ جائیں اور یہاں زندگی گزارتے ہوئے بھٹک نہ جائیں، اس کام کے لیے قرآن کریم اترا ہے۔ لیکن افسوس کا پہلو یہ ہے کہ عام لوگوں نے تو عام، بلکہ خواص نے بھی قرآن کو صرف کتاب برکت مان لیا۔ برکت کی کتاب ہے، تعویذ کی کتاب ہے، نقش بنانے کی کتاب ہے، چوم کر تاپ میں رکھ دیتے ہیں۔ اس سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کا حق اس وقت ادا ہوگا جب آدمی اس کو پڑھے، سمجھے اور عمل کرے۔ یہ صرف آنکھوں سے لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف تعویذ بنانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ کسی بیمار پر دم کر دو اس کو شفا مل جائے۔ بے شک اس کے یہ بھی فائدے ہیں، انکار نہیں ہے، بے شک اس کے یہ بھی فائدے ہیں، لیکن قرآن اس کام کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے میری اور آپ کی رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے۔ جہاں سے ہمارا قرآن شروع ہوتا ہے پہلے پارے میں، اسی میں یہ ٹکڑا آتا ہے، ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کیا بیان کیا گیا؟ یہ بہت عظیم الشان کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ کیوں نازل کی؟ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب، صرف متقیوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس بھی قرآن میں صفت آئی ہوئی ہے، لیکن چونکہ اس کی ہدایت سے، اس کی رہبری سے فائدہ پرہیزگار لوگ اٹھاتے ہیں،
اس لیے یہاں پہلے پارے میں ہدی للمتقین آیا ہوا، ورنہ مراد یہی ہے ہدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا کام کرتی ہے۔ اب کامیاب لوگ وہ ہیں جو اس قرآن سے ہدایت کو لیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ وقت گزار رہے ہیں یہ ہمیشہ کی نہیں ہے۔ جب یہ خود ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے تو اس میں رہنے والی مخلوق وہ کیسے ہمیشہ رہ سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی عمر بنائی ہے، ہر چیز کی ایک مدت رکھی ہے۔ اس پوری کائنات کی، اس پوری دنیا کی بھی ایک عمر اللہ نے متعین کی ہے، یہ بھی ہمیشہ چلنے والی نہیں۔ جب یہ خود ہی ختم ہونے والی ہے تو اس میں رہنے والے ہم اور آپ، جنات، انسان، یہ ہمیشہ کیسے رہیں گے؟ جب مکان ہی نہیں رہے گا مکین کیسے رہ جائے گا؟ اس کو قرآن نے متاع کے لفظ سے یاد کیا ہے، جو میں نے آیت پڑھی اس میں یہ لفظ آیا ہے، کل متاع الدنیا قلیل۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ متاع کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کو آدمی برت کر استعمال کر کے چھوڑ دے، استعمال کیا، فائدہ اٹھایا، چھوڑ دیا۔ جیسا آج کل کی یہ آپ کی پلیٹ آ رہی کاغذ والی، گلاس آ رہے ہیں ڈسپوزل، پانی پیا پھینک دیا، کھانا کھایا پلیٹ پھینک دی، ایسی چیز کو عربی میں متاع کہتے ہیں۔ یعنی یہ دنیا سجا کر رکھنے کی چیز نہیں ہے، بسا کر رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو یوز کر کے، استعمال کر کے چھوڑنے والی چیز ہے، چھوڑ دو۔ کل متاع الدنیا قلیل۔ اور اگر اور باریک انداز سے سمجھو تو ایک بڑے مولانا تھے، بہت محقق تھے اور لغت کی بڑی تحقیق کرتے تھے، وہ اس لفظ پر آ کر اٹک گئے کہ متاع کا کیا معنی ہوتے ہیں، پریشان ہو گئے۔ پھر آگے انہوں نے مطالعہ جاری کیا اپنا۔ الرقیم ایک لفظ آتا ہے قرآن میں، اس پر اٹک گئے، یہ رقیم کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ایک تیسرا لفظ ان کے سامنے آ گیا، تبارک، تبارک الذی بیدہ الملک، اور بھی جگہ آیا ہوا قرآن میں۔ اب وہ پریشان، تین لفظ اکٹھے ہو گئے، ان کا صحیح معنی، صحیح ترجمہ، صحیح مطلب ان کے دماغ میں نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے ایک ترتیب بنائی، ایک پلان بنایا کہ مجھے شہر چھوڑ کر گاؤں دیہاتوں میں جانا چاہیے، عرب کے گاؤں دیہات، ہندوستان کے گاؤں دیہات نہیں۔ قرآن عرب میں اترا ہے، عربی زبان میں اترا ہے، اور شہروں میں جو لوگ آباد ہوتے ہیں وہ دور دراز سے آ کر آباد ہوتے ہیں، ان کی زبانیں خلط ملط ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں آپس میں۔ جیسے ہمارے دلی میں اب کوئی بمبئی کا رہنے والا ہوگا وہ دلی میں آ گیا، کوئی یو پی کا رہنے والا، کوئی راجستھان کا رہنے والا، کوئی ہریانہ کا رہنے والا، ہو سکتا ہے کوئی دوسرے ملک کا رہنے والا، تو مختلف قسم کے لوگ آ کر آباد ہوتے ہیں شہر میں، تو ان کی زبان خالص نہیں رہتی، ملی جلی ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ دیہاتوں میں رہنے والے ہیں ان کی زبان خالص ہوتی ہے، آبائی زبان رہتی ہے، باپ داداؤں سے جو چلی آئی ہے وہی زبان رہتی ہے، وہ بدلتی نہیں، اس لیے اور دوسرے لوگ آپ ان کے ساتھ نہیں مل رہے۔ اس چیز کو جب آپ سمجھ گئے تو اب ان عالم نے یہ نظام بنایا کہ مجھے شہروں سے نکل کر گاؤں دیہاتوں میں جانا چاہیے، وہاں اصل اور خالص عربی زبان بولی جاتی ہے، وہی عربی زبان بولی جاتی ہے جو ہمارے باپ دادا بولتے تھے۔ ان کے درمیان میں رہوں گا تو یہ حقیقت کھل کر آئے گی کہ متاع کس کو کہتے ہیں، رقیم کس کو کہتے ہیں، تبارک کا یہ لفظ کس معنی میں آتا ہے، یہ حقیقت وہاں کھلے گی۔ چنانچہ وہ مولانا صاحب نکلے، گاؤں میں رہے، دوسرے گاؤں میں گئے، تیسرے میں گئے، لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ گاؤں کے کنارے جنگل کی طرف ایک جھوپڑی نظر آئی، مولانا صاحب وہاں چلے گئے۔ وہاں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، معصوم، بس اور کوئی نہیں۔ ان کی ماں جنگل میں لکڑی چننے کے لیے گئی تھی، لکڑی لے آؤں دوپہر کا شام کا کھانا بنا لوں گی، تو اس لیے وہ گئی ہوئی تھی، چھوٹا سا ایک بچہ تھا، وہ چولہے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور چولہے کے پاس آپ سب جانتے ہیں ایک میلا سا کپڑا رہتا ہے جس کو ہماری مائیں اور بہنیں توا صاف کرنے کے لیے، کبھی چولہا صاف کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، کبھی چمٹے پہ پھوکنے پہ کپڑا پھیر دیتی ہیں، وہ گندا سا ایک کپڑا پڑا رہتا ہے، وہ پڑا ہوا تھا، بچہ کھیل رہا تھا۔ اتنی دیر میں ایک قصہ ہوا چھوٹا سا، ایک کتا آیا اور وہ جو کپڑا پڑا ہوا تھا اس میں کھانے کی کوئی بو ہوگی، کتے نے اس کو اٹھایا اور لے کے بھاگ گئے اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ایک قصہ تھا، ایک کہانی ہو گئی۔ اب وہ عالم بھی وہاں بیٹھا ہوا، بچہ بھی اپنے کھیل میں مست ہے۔ عورت آئی لکڑی لے کر، کھانے بنانے کی ترتیب اس نے لگائی،
اب وہ کپڑا ڈھونڈ رہی ہے, کپڑا نہیں مل رہا اس کو. تو اس نے اپنے بیٹے سے, اپنے بچے سے پوچھا وہ کپڑا کہاں ہے جو یہاں پڑا رہتا ہے. اب بچے نے عربی بولی اور مولانا صاحب جس کام کے لیے نکلے تھے وہ حل ہو گئے. اور کیا کہہ رہا ہے, اے امی جاء الرقیم واخذ المتاع وتبارک الجبل. تینوں لغت حل ہو گئی, چھوٹے سے بچے نے بولی. کیا کہہ رہا ہے, امی جان جاء الرقیم, کتا آیا تھا, واخذ المتاع, اس کپڑے کو تو وہ لے کے بھاگ گیا, وتبارک الجبل, اور پہاڑ پر چڑھ گئے. تو پتہ چل گیا مولانا کو کہ الرقیم کتے کو کہتے ہیں. مولانا کو پتہ چل گیا کہ متاع اس برتنے والی چیز کو کہتے ہیں, اس بے قیمت کپڑے کو کہتے ہیں, کتا جس کو لے کے بھاگ گیا. مولانا کو پتہ چل گیا کہ تبارک کا معنی آتا ہے کسی اونچی چیز پر چڑھنا. اس واقعے کو سنا کر میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن نے ہماری اس دنیا کو متاع کہا ہے, ایسی بودی اور کمزور چیز جس کی کوئی حیثیت نہ ہو, جس سے توا صاف کیا جاتا ہے, جس سے چولہا صاف کیا جاتا ہے, بے وزن بے حیثیت چیز جس کو استعمال کرو اور پھینک دو. قرآن اس کو متاع کہہ رہا ہے. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی, اور آخرت مرنے کے بعد کی زندگی, جنت, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, اللہ کی زیارت کرنا, یہ پرہیزگاروں کے لیے 1000 درجہ اس سے بہتر ہے. یہ قرآن کا میں نے موٹا سا ترجمہ کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہماری برتنے کے لیے بنائی ہے, انکار نہیں کر رہا ہوں. آپ یہاں رہیں گے, مکان بھی بنائیں گے, کھائیں گے بھی, پیئیں گے بھی, برتو اس کو, لیکن اس کے برتنے میں, اس کا استعمال کرنے میں اتنا منہمک ہمیں نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم آخرت کو بھول جائیں, آخرت کا نقصان کر لیں. سمجھداری کی بات یہ ہے کہ آدمی اپنی آخرت کا کوئی نقصان نہ ہونے دے, دنیا کا نقصان ہو جائے تو ہو جائے, وہ برداشت ہے, سمجھداری یہ ہے. لیکن آج سارا انسان, خصوصاً مسلمان, اوروں کو تو رونا ہی کیا ہے, اوروں کو تو شکوہ ہی کیا ہے, مسلمان خاص طور سے انہوں نے اصل اور اعلیٰ بنا لیا ہے دنیا کو, اور آخرت کو ڈال دیا ہے نمبر 4-5 پر. ہمارا پہلا نمبر آخرت, اس کی فکر ہونی چاہیے, وہ ضائع نہ ہو. یہ دنیا تو بہرحال گزر ہی جائے گی اور گزر رہی ہے, کس کی رکتی ہے؟ جو اچھے حال میں ہیں ان کی بھی یہ دنیا گزر رہی ہے, جو برے حال میں ہیں ان کا بھی یہ ٹائم پاس ہو جائے گا. اور بہت لمبی عمر نہیں ہے, سن لینا اچھی طرح, بہت لمبی عمریں اس امت کی نہیں ہے, بہت چھوٹی چھوٹی عمریں رکھی گئی ہیں. ایک حدیث کے ذریعے اس کو سمجھاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا, تمہاری عمریں پہلی امتوں کی عمروں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے مختلف مزدور تلاش کیے. اب یہ مثال جاری ہو رہی ہے یہاں سے. حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی مزدور تلاش کرنے کے لیے باہر گیا. شہروں کی ترتیب الگ ہوتی ہے, گاؤں دیہاتوں کی ترتیب الگ ہوتی ہے. بڑے بڑے شہروں میں تم جا کر دیکھو, آج بھی یہ صورتحال ہے کہ چوراہے پر یا کسی ایسی مشہور جگہ پر لوگ آ کے, جو مستری ہیں یا پائپ کا کام کرنے والے ہیں, مزدور ہیں, وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب سیٹھ لوگ آئیں گے, بھائی مجھے مکان بنوانا, کون کام کرے, چلو بھائی میرے گھر میں کام کرو, بھائی پائپ کا کام کروانا, چلو یہ آ جاؤ, مزدور چاہیے, چلا آ جاؤ. تو لوگ وہاں کھڑے رہتے ہیں بیچارے. اس کو ذہن میں رکھ کر یہ مثال سمجھو. نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک سیٹھ صاحب, ایک بڑے آدمی مزدور کی تلاش میں باہر گیا, اور اس نے وہاں جا کر آواز لگائی, من یعمل لی, کون ہے جو میرے گھر میں محنت کرے, مزدوری کرے, صبح سے لے کر دوپہر تک, فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک, کون ہے جو میرے گھر میں مزدوری کرے گا؟ ایک صاحب نے کہا, صاحب میں کر لوں گا. کیا دو گے؟ تو حدیث میں لفظ آیا, مالک نے کہا 1 قیراط دوں گا. یہ پرانی زبان, عربی زبان کے ایک لفظ ہے, درہم کے چھٹے حصے کو کہتے ہیں. آپ بس ذہن میں ہی سمجھ لو موٹا سا, بھائی اس نے ایک اجرت طے کر لی, 100 روپے دوں گا, 125 روپے دوں گا, جو بھی طے کرنا تھا. تو اس مالک نے کہا کہ تمہیں صبح فجر سے لے کر ظہر تک میرے گھر میں کام کرنا ہے, اور اجرت 1 قیراط ہے. مزدور چلا گیا, کام کر لیا, ٹائم پورا ہو گیا, کام ادھورا رہ گیا, اس نے اجرت لی اور چلا گیا. اب یہ مالک صاحب پریشان کہ میرا کام ادھورا ہے. پھر گئے دوڑا دوڑا, اور پھر کسی کو تلاش کیا, بھائی میرے گھر میں کام کرو گے ظہر سے عصر. اس نے سمجھا اتنے ٹائم میں کام پورا ہو جائے گا, ظہر سے عصر کام کرنا ہے. ایک مزدور مل گیا,
اس نے کہا میں کر لوں گا. کیا دے گا؟ 1 قیراط. یہاں رک کر سمجھ لینا, اس دوسرے مزدور کو پہلے والے مزدور کے مقابلے میں تھوڑا ٹائم کام کرنا پڑ رہا ہے. اس نے فجر سے لے کر ظہر تک کام کیا ہے, اور یہ صرف ظہر سے عصر کام کر رہا ہے. تو کام کم ہے, اجرت برابر ہے, اس کو بھی اتنی اجرت ملی, اس کو بھی. اس کو نفع اس اعتبار سے ہے کہ تھوڑے ٹائم میں 1 قیراط مل جائے گا. اس نے بھی کام کیا, عصر کا وقت ہو گیا, اس کا ٹائم پورا ہو گیا, چلا گیا. کام پھر بھی رہ گیا. مالک کے مکان پھر نکلا اور مزدور کی تلاش کی اس نے, بھائی کوئی ہے جو عصر سے مغرب کام کر لے, بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے. ایک مزدور اور مل گیا. اس نے کہا میں کر لوں گا, اجرت کیا دے گا؟ تو مالک نے بھی یہ سوچا کہ بھائی اب تو تھوڑا سا کام رہ رہا ہے, وقت بھی تھوڑا سا ہے, ہو ہی جائے گا, ہو سکتا ہے یہ چلے نہ چلے, اس لیے اجرت بڑھا کر کہا 2 قیراط دوں گا. یہ تیسرا مزدور کئی اعتبار سے نفع میں ہے. ایک تو تھوڑا وقت کام کرنا ہے عصر سے مغرب, دوسرا نفع یہ ہے کہ ڈبل اجرت مل رہی ہے. ان کو 1 قیراط ملی تھی, اس کو اکیلے کو 2 قیراط ملیں گے. مزدور چلا گیا, کام کر لیا, لے لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انتم الذین, تم وہ لوگ ہو جو عصر سے مغرب کام کر رہے ہیں. یعنی تم سے پہلے کی جو امتیں ہیں, یہود اور نصارہ, ان کی عمریں لمبی لمبی تھی. جیسے ایک مزدور فجر سے لے کر ظہر کام کرتا ہے, دوسرا مزدور ظہر سے عصر کام کرتا ہے, ان کی عمریں لمبی لمبی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب بہت تھوڑا ملتا تھا. اور تم وہ ہو جو عصر سے مغرب کام کر رہے ہو, تمہاری عمریں بہت چھوٹی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارا اجر و ثواب بڑھا دیا ہے کہ ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 گنا دیتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے اس امت کے لیے 10 گنا اجر دیتا ہے. وہ ایک پاتے تھے اور یہ امت 10 گنا بڑھا کر پاتی ہے. تم وہ لوگ ہو جو عصر سے مغرب کام کر رہے ہو, لیکن اس میں اشارہ یہ بھی ہے کہ تمہاری عمریں بہت چھوٹی ہیں, ان کی عمریں لمبی لمبی تھی. ترمذی میں روایت موجود ہے, نبی نے ارشاد فرمایا اعمار امتی من 60 الی 70 واقلهم من یجاوز, میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے بیچ میں ہیں, ایسے کم لوگ ہیں جو آگے بڑھیں گے. اور آج تو بالکل یقینی سی بات ہے, 60 اور 70 کے بیچ میں لپیٹے جا رہے ہیں سب. ہر روز خبر سی آ رہی کہیں نہ کہیں سے, پوچھتے کتنی عمر تھی, 65 سال, مقصد بس 60 سال, ابھی تو 55 پر ہی تھا. تو 55 60 65, بہت کم لوگ ایسے ہیں جو 80 میں داخل ہو رہے ہیں, 90 میں پہنچ رہے ہیں. اگر 90 سال عمر ہو جائے تو علاقے میں شہرت کے بعد فلانے کی عمر بہت لمبی ہے. تو ہماری اور تمہاری عمریں بہت مختصر ہیں, بہت محدود ہیں, اور ان میں سے آدھی تو گزر گئی ہے. اگر خود 30 کے ہو گئے ہیں, 35 کے ہو گئے ہیں, 25 کے ہو گئے ہیں, تو آدھی تو گزر گئی, اور آدھی رہ گئی, وہ بھی گزر ہی جائے گی. تو یہ دنیا بہرحال گزرے گی, یہ رکنے والی نہیں ہے. اچھے حال میں گزرے, برا حال میں گزرے, اصل معاملہ تو آخرت کا ہے. جب ہم قبر میں چلے جائیں گے, قبر کے بعد کی دنیا شروع ہوگی. اگر ہم مومن ہیں, ہمیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, تو اس کی فکر کرنی چاہیے. اس کو قرآن کہہ رہا ہے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى. یہ تو ہوا آیت کا مفہوم. ایک حدیث پڑھی میں نے, ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. عمل تو ہم دور کی بات ہے, ابھی تو ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہے. ویسے اپنے آپ کو چاہے ہم مسلمان مانتے ہوں, اپنا آپ کو مومن کہتے ہوں, اور خوب فخر کریں کہ ہم عبداللہ کی اولاد ہیں, ہم عبد الرحمن کی اولاد ہیں, ہم مسلمان کے بچے ہیں, غلط مت رہنا, دھوکے مت رہنا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو آدمی قرآن کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہ سمجھے, ان کو حلال کے طریقے پر استعمال کرے, وہ قرآن پر ایمان ہی نہیں رکھتا, وہ مومن ہی نہیں ہے. ایمان کا اور مومن ہونے کا معیار یہ ہے کہ کس آدمی کا عمل قرآن پر کتنا ہے. قرآن نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو استعمال کرتا ہے, قرآن نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچتا ہے, تو سمجھو کہ ایمان ہے. اور اگر قرآن کسی چیز کو حرام کہے اور تم دھڑلے سے استعمال کرو, تو نبی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے. آپ کے دعوے سے کوئی مومن تھوڑی ہوگا. اللہ جس کو کہے کہ یہ مومن بندہ ہے, نبی جس کو کہے کہ یہ مومن ہے, تو وہ مومن ہے. یوں مسلمان کے خون سے پیدا ہونے سے کوئی مومن نہیں ہوتا.
اور نبی نے یہ بات کھول دی ہے کہ جو آدمی قرآن کے حرام کیے ہوئے کو استعمال کرتا ہے، اس کو یعنی حرام کو اختیار کرتا ہے، وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھ رہا۔ اب اس کو ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن نے سود کو حرام کیا ہے، قرآن نے زنا کو حرام کیا ہے، قرآن نے شراب کو حرام کیا ہے، قرآن نے بے پردگی کو حرام کہا ہے، پردہ کرنا فرض ہے، قرآن نے جہیز کو حرام کیا ہے، قرآن نے میراث دینے کو فرض کیا ہے، نہ دینے کو حرام کیا ہے۔ اب ہر ایک دیکھتے رہنا کہ میری زندگی میں ان حرام سے کتنی احتیاط ہے۔ میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں تیرے اندر ہے تیرے اندر ہے، میں تو ایک شیشہ دے رہا ہوں، ایک آئینہ دے رہا ہوں، اس آئینے میں اپنا منہ دیکھو۔ پھر قرآن نے جھوٹ کو حرام کہا ہے، حرام کو یعنی حرام کمائی کو حرام کہا ہے۔ ایک طرف سے امت مسلمہ، خاص طور سے ہم تو میوات کو جانتے ہیں، سب حرام کمائی پر ٹوٹ کر پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ حلال آ رہا یا حرام آ رہا۔ نبی نے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک دور آئے گا کہ ہر ایک کو مال کی حرص ایسی لگے گی کہ اس کو یہ پرواہ نہیں رہے گی یہ حلال کا رہا یہ حرام کا رہا، بس پیسہ چاہیے، چاہے کسی کا گلا کاٹ کر لانا پڑے، چاہے کسی کی زمین دبانی پڑے، ٹٹلو کا ہو اولیکس کا ہو، ایک طرف سے بس بھوک ہے پیسے کی۔ آج امت اسی میں مبتلا ہے۔ اور ایک بات اور سنا دوں کہ تم چاہے تہجد پڑھو، اوابین پڑھو، اشراق کے پابند رہو، ایک دو چلے نہیں سینکڑوں چلے لگاؤ، خانقاہوں میں تمہاری عمریں پوری ہو جائیں، اگر تمہاری روزی حلال نہیں ہے تو اللہ کی قسم تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں۔ یہ بیٹھے ہیں مفتی صاحب پوچھ رہے اور لوگ بیٹھے ہوئے، اگر تو تمہاری روزی خوراک کھانا پینا وہ حلال نہیں ہے تو تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں، حج بھی قبول نہیں، نماز بھی قبول نہیں، روزے بھی قبول نہیں، پھر کس فائدے کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ تو بلا وجہ اپنا آپ کو تھکانا ہے۔ سب سے احتیاط والی سب سے بڑی نیکی ہے اپنے آپ کو احتیاط سے رکھنا، گناہوں سے بچانا، حرام سے بچانا، یہ سب سے بڑا دین ہے۔ اسی لیے قرآن میں والآخرۃ خیر لمن اتقى، اتقى کا مطلب یہی ہے جو گناہوں سے حرام سے اپنا آپ کو بچاتا ہے اس کے لیے آخرت ہے، جو اپنا آپ کو حرام سے بچا ہی نہیں رہا ہے اس کے لیے کیا آخرت ہے؟ اس کے لیے تو تباہی ہے، اس کے لیے تو جہنم تیار ہے۔ اگر آخرت میں اچھا گھر چاہیے، سکون چاہیے اور اپنی کھوئی ہوئی منزل دوبارہ تمہیں پانی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی کا مطلب ہے گناہوں سے بچو، حرام سے بچو۔ تم زیادہ سے زیادہ نو کہو گے مولوی صاحب ہم تو پاک کما رہے ہیں، ہم کون سے حرام کما رہے ہیں؟ جو اولیکس کاٹ رہے ہیں، ٹٹلو کاٹ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کو تم بھی کہتے ہو کہ یہ حرام کما رہے ہیں، لیکن جو اپنا آپ کو دیندار کہہ رہے ہیں، پرہیزگار کہہ رہے ہیں، جو جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، مولانا سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کو شوق ہے کہ ہماری آخرت بن جائے، اگر غور سے دیکھو گے تو ان کی گھر کی روزی روٹی بھی حلال نہیں ہے، وہ بھی حرام میں مبتلا ہے۔ وقت بہت مختصر ہے، میں نے جو وقت بتایا آپ کو اس کے مطابق یہ بات ختم کروں گا۔ ایک مسئلے کی طرف توجہ دلاؤں، ہماری میوات میں ایک طرف سے لوگ اس کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سنو دھیان سے، میراث دینا فرض ہے۔ اگر آپ میراث نہیں دے رہے ہیں تو اس کے ذریعے جو گھر میں آمدنی ہو رہی ہے وہ سب حرام ہے، اب اس کے ہوتے ہوئے آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ میراث کس کو کہتے ہیں؟ ابا کا انتقال ہوا، ابا نے مکان چھوڑا، زمین چھوڑی، کچھ روپے پیسے چھوڑے، کپڑے لتے چھوڑے، کچھ اور سامان چھوڑا، ان سب میں ابا کے چھوڑے ہوئے سامان میں جس طرح لڑکوں کا حصہ ہے اسی طرح لڑکیوں کا حصہ ہے، یہ حصہ صحیح طور پر بانٹنا، اس کا نام میراث ہے۔ ہمارے میوات میں کوئی نہیں جانتا، کوئی لڑکیوں کو حصہ نہیں دے رہا ہے، ایک طرف سے مولانا بھی نہیں دے رہے، تبلیغ والے بھی نہیں دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں تو کہنے کیا خیر، جب مولانا ہی نہیں دیں گے، تبلیغ ہی نہیں دیں گے، دوسرے لوگ کہاں سے دیں گے؟ دھوکے میں مت رہنا، میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر کہہ کر جا رہا ہوں، یہ کل قیامت میں مت پکڑ لینا کہ میل کے مدرسے سے مول صاحب آئے تھے مسئلہ نہیں بتایا تھا۔
میراث دینا فرض ہے، نہیں دے رہے ہو تو کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو اور جہنم میں لے جانے کے لیے ایک ہی بڑا گناہ کافی ہے۔ ہمارے لیے تمہارے لیے کسی مولوی کا عمل دلیل نہیں ہے، کسی تبلیغی کا عمل دلیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے دلیل وہ ہے جو قرآن میں ہے، ہمارے لیے دلیل وہ ہے جو حدیث میں ہے، ہمارے لیے دلیل وہ ہے جو محمد رسول اللہ کی زندگی اور سیرت میں ہے۔ مولوی بھی انسان ہوتا ہے، وہ بھی گناہ کر سکتا ہے، تبلیغی بھی انسان ہے، وہ بھی چوک کر سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے۔ کسی انسان کا ہمارے لیے کوئی عمل دلیل نہیں۔ اگر کسی انسان کا عمل دلیل ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ ہے اور وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے فلاں نہیں دیتا، کوئی نہیں دیتا، اسی لیے کوئی دلیل نہیں۔ اس لیے میراث کا اہتمام کرو۔ جس طرح لڑکوں کو حصہ دیا جاتا ہے ایسے ہی لڑکیوں کو حصہ دینا بھی فرض ہے، اور اتنا اہم فرض ہے۔ نماز کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، حج کا حکم آیا تو اللہ نے تفصیل بیان نہیں کی بلکہ نبی کے ذمہ لگا دیا، نبی تم بیان کر دینا کتنے وقت نماز پڑھنی ہے، کیسے کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے آپ تفصیل بیان کرتے رہے، حج کا مسئلہ ہے آپ تفصیل بیان کرتے رہے، نبی کے دل پر اللہ کھولتے تھے، وہ بیان کرتے تھے۔ لیکن میراث کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے اوپر نہیں چھوڑا بلکہ اللہ نے خود حصے بیان کیے کہ بیٹے کا اتنا بنتا ہے، بیٹی کا اتنا بنتا ہے، باپ کا حصہ یہ بنتا ہے، ماں کا حصہ یہ بنتا ہے، چچا کو ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یہ پورا ایک رکوع قرآن میں چوتھے پارے میں ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ انسان اللہ کا بنایا ہوا تو ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بڑا لالچی ہے، شاید نبی کی بات کو اتنی اہمیت نہ دے، اس لیے اللہ نے خود حقوق بیان کیے، خود حصے بیان کیے۔ لیکن ہم تو ایسے ڈھیٹ ہیں پھر بھی اہمیت نہیں دے رہے۔ ہمارے میوات کے لوگوں کو دو غلط فہمیاں ہیں، وہ دور کرتا ہوں، بات پوری ہو جائے گی۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ مولوی صاحب ہم معاف تو کروانے میں، یہی کہو گے مولوی صاحب معاف کروانے میں ہم تو، اور کیسے معاف کرواتے وہ بھی جانتے ہیں آپ لوگ۔ جب زمین نام کرواتے ہو، بھائیوں کے نام لکھی جا چکی ہے، اب صرف انگوٹھا لگانے بہنوں کے، تب بلاؤ گے اور تحصیل میں لے جا کے ان سے نکو بہن یہ زمین لکھوا لی ہم نے، تم لینا چاہو تو لے لو، نہ بھائی ہم نہ چاہیے، تم تو بلاتے رہے، ہم دیکھ رہے، یہی ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم اس طرح معاف کرنے سے یہ حق معاف نہیں ہوگا، آپ کے ذمہ دینا واجب اور فرض ہی رہے گا، چاہے وہ کتنے سچے دل سے کہیں بہن بھائی بالکل نہ چاہیے، سچے دل سے کہہ رہی ہم، تم ہی لے لو، ہمیں کچھ حصہ نہ چاہیے۔ اس طرح کرنے سے معاف نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ہماری بہنوں کے دماغ پر ایک وزن ہے، اس کو آپ بھی مانیں گے کہ اگر ہم نے حصہ لے لیا، زمین میں سے لے لیا، مکان میں سے لے لیا تو ہمارا پیہر ختم ہو جائے گا، بھائی بھاول ناراض ہو جائیں گے، یہی بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے وہ بیچاری نہیں لیتی، اس ڈر کی وجہ سے معاف کرتی ہیں، اس لیے معاف نہیں ہوگا۔ یہ حصہ آپ کو دینا ہی فرض ہے، دینا ہی پڑے گا، نہیں دیتے ہیں تو حرام کھاؤ۔ نہ ماننے والوں کے لیے کون سی زمین دھرتی پھٹ جاتی ہے، کافر بھی اللہ کو نہیں مان رہا ہے، مشرک بھی اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ یہ بدلے کی دنیا تو بدلے گی جب دیکھ لیں گے، جب مر کے کہیں اور پہنچو گے تب پتہ چل جائے گا۔ تو ہمارا کام تو صرف بتانا ہے، آپ کو دکھانا ہے کہ یہ میراث فرض ہے، اور اس تصور سے مت جینا کہ ہم نے بہنوں سے معاف کروا لیا اس لیے معاف ہو گیا ہوگا، نہیں معاف ہو۔ آپ کے دیندار بھی گنہگار ہیں، وہ فرض پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اور دوسری غلط فہمی تمہیں یہ ہوتی ہے کہ مولوی صاحب جہیز میں تو ہم نے بھتے خرچ کرو، بیاہ میں خرچ کرو، میراث نہ ہے کہ وہ میراث میں نہ گن جائے گا کہ نہیں گنا جائے گا، نہیں گنا جائے گا۔ اگر اسلام نے، شریعت نے تم سے یہ کہا ہوتا کہ بہنوں کی شادی کیا کرو، بیٹی کی شادی کیا کرو اور خوب مال لگایا کرو، تو شریعت نو کہہ دیتی کہ میراث کا حصہ بھی ہم مان لیں گے۔ جب شریعت نے تم سے کہا ہی نہیں خرچ کرنے کے لیے، اپنی طرف سے کر رہے ہو، شریعت نے کہا ہی نہیں کہ شادی میں فضول خرچیاں کرو، تو مسئلے کے اعتبار سے شادی میں جو کچھ آپ لگاتے ہیں وہ میراث نہیں ہے، نہ اس سے میراث ادا ہوتی۔ میراث تو بنتی جب ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب مرا ہی نہیں تو میراث کہاں سے آئے گی؟ اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے وہ زائد ہے، شریعت اس کو شمار میں نہیں لائے گی، گنتی میں نہیں لائے گی، چاہے کروڑ خرچ کر دیا ہوگا۔ ہاں ابا کا انتقال ہوگا، بھائی کا انتقال ہوگا، ماں کا انتقال ہوگا، اب جو کچھ بچ رہا ہے اب میراث، کسی کی زندگی میں میراث جاری نہیں ہوتی، تو شادی میں لگا دینے سے میراث کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ آپ لوگ یہی کہتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں جب یہی کہتے ہیں مولوی صاحب شادی میں تو نہیں لگایا،
وہ لگایا آپ نے، وہ گناہ کیا آپ نے، قصور کیا، وہ خود ایک توبہ کے قابل عمل ہے، اس لیے کہ جہیز کا لینا اور دینا وہ خود بھی حرام ہے۔ اور ویسے دیندار بنے پڑے ہو، 100 سال سے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، فرق ہی نہیں آ رہا، کچھ فرق کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کہ جو یہاں اسٹیج پر بیٹھ کر بات کرنے والے ہیں وہ خود بھی ان پر عمل نہیں کرتے۔ صاف کہہ رہا ہوں، کسی کو برا لگے گا تو لگے، جو کرسیوں پر بیٹھ کر بات کرنے والے ہیں، چاہے وہ مولوی برادری ہو یا تبلیغی برادری ہو، وہ خود بھی ان گناہوں سے نہیں بچتے۔ کون سا ہے جو جہیز سے بچتا ہو؟ بتائیے کون سا ہے جو میراث دیتا ہو؟ جب تم میراث نہیں دو گے اور ممبر پر بیٹھ کر تقریریں کرو گے تو ان تقریروں سے کوئی دنیا نہیں پلٹے گی۔ کہنے والا پہلے خود عمل کرے۔ میں کہہ رہا ہوں اور اپنا آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ میں نے کوئی جہیز اپنی بیٹی کی شادی میں نہیں دیا۔ ایک بیٹی کی شادی ہوئی ہے، ابھی بیٹے کا نمبر آ رہا ہے، اللہ کرے میں اس میں بھی پاس ہو جاؤں۔ ایک چمچی میں نے جہیز کے نام پر نہیں دی۔ یہ میرے جو خانقاہ میں جاتے رہتے یہ گواہ ہیں، یہ ہمارے استاد گواہ ہیں، اور کہیں دور کی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنے بھائی کے لڑکے کو لڑکی دی، تم نے سن لیا ہوگا، بھتیجے کو میں نے بیٹی دی۔ یہ بھی صرف اسی لیے تاکہ میوات میں ایک نمونہ جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ چیز بھی جائز ہے۔ تمہارے یہاں تو برادری میں کوئی شادی کر دے تو لٹ بچ جاتا ہے، ویسے چلے کہ کوئی بھاگ جائے کسی کو جب کچھ نہیں ہوتا۔ شریعت جس چیز کی گنجائش دے رہی ہے، میں نہیں کہتا تم کرو یا تمہارے اوپر فرض ہے، لیکن بہرحال دماغ میں اتنی گنجائش رکھنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ جو چیز جائز ہے تو جائز ہے۔ تمہارے یہاں تو لاٹھیاں بچ جاتی ہیں، یہ کفر ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو میں نے خود اپنے بڑے بھائی کے بیٹے کو اپنی بیٹی دی ہے، اور اللہ کی قسم شادی کے نام پر، جہیز کے نام پر میرے 1 روپیہ کا خرچہ نہیں، 1 روپیہ کا۔ جس دن بیٹی رخصت ہوئی اس دن کھانا میرے یہاں 1 پلیٹ فالتو بھی نہیں پکا، جتنا روزانہ پکتا اتنا ہی پکا۔ نہ میں نے اپنی بہنوں کو بلایا، نہ لڑکی کی جو خالائیں بنتی ہیں ہماری سالیاں، نہ ان کو بلایا، نہ اس کے ماموں کو بلایا، نہ چچاؤں کو بلایا، نہ بھائیوں کو بلایا، کسی کو نہیں بلایا۔ معمول کے مطابق جس گھر میں روزانہ رہتے ہیں اس طرح بچی رخصت ہو گئی۔ یہ شادی وبال جان تو ہم نے بنائی ہے، شریعت نے تھوڑی بنائی ہے، دین نے تھوڑی بنایا ہے۔ اب اگر دین پر شادی کے موقع پر آپ خرچ کر رہے ہیں تو آپ اپنی طبیعت سے خرچ کر رہے ہیں، شریعت اس کو میراث میں نہیں گنے گی۔ ہاں شریعت نے تم سے کہا ہوتا تو شاید شریعت اس کو بدل کے طور پر یہ مان لیتی۔ تو بات لمبی ہو رہی ہے، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اصل قرآن کو ماننے والا وہ شخص کہلاتا ہے جو قرآن کے احکام پر عمل کرے۔ جو قرآن کے احکام پر عمل نہ کرتا ہو، نبی نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے۔ ہمارا ظاہر بھی، ہمارا باطن بھی، ہمارا لباس بھی سب شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، وہ بندہ اللہ کو پسند آتا ہے۔ نہ ماننے والوں کی کمی نہیں ہے، پہلے سے ہی نہ ماننے والے بہت ہیں، آج بھی بہت ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کا خود محاسبہ کرو، اپنی زندگی کا حساب لو، پتہ نہیں کب یہ چراغ بجھ جائے گا اور خالی ہاتھ اللہ کے یہاں پہنچ جائیں گے تو جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ کتنی صورتیں ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ تھے زمین کے اندر چلے گئے، آج کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ جو راجا تھے، مہاراجا تھے، جو بادشاہ تھے یا بڑے بڑے اور دنیا دار ہوں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں کہاں ہیں، کس جگہ وہ زمین میں پیوند بن گئے ہیں، خاک میں مل گئے ہیں، کوئی نہیں پوچھ رہا۔ اس لیے اپنی فکر خود کرو، اپنی آخرت کو اور اپنی قبر کو خود آباد کرو، اور وہ آباد ہوتی ہے اعمال کی پابندی سے، گناہوں سے احتیاط کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام سننے والوں کو